آج کی اس سوائیہ تقریب میں میری برادری کے جتنے احباب نے اور میرے جتنے بھی یہاں سے میری سیاسی قیادت سے منسلک میرے بھائی اسٹیج پہ موجود ہیں، ٹاؤن چیئرمین صاحب بیٹھے ہیں، میرے ہند الائنس کے بچو دیوان بھائی بیٹھے ہیں، ریاض تنولی صاحب تشریف لائے ہیں، جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں، میں آپ سب کا فرداً انتہائی مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ آپ نے ہماری دکھی گھڑی میں ہمارا ساتھ دیا، ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، آپ کی بہت مہربانی۔ مغرب سے پہلے ہم نے دعا کروانی ہے انشاءاللہ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر روح جو کائنات میں آئی ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مولا کائنات سے جناب علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یا علی، نماز میں قیام ایک رکوع ایک سجدے دو کیوں ہیں؟ تو مولا علی نے کہا کہ پہلا سجدہ تمہاری آمد کی اطلاع دیتا ہے، تمہارے آمد کا پیام ہے، اور دوسرا سجدہ تمہیں تمہاری موت کی خبر دیتا ہے کہ تم نے اسی مٹی میں جانا ہے، اور زندگی صرف اتنی ہے جتنی ایک سجدے اور دوسرے سجدے کے درمیان وقفہ ہے، اسی کا نام زندگی ہے۔ جانا سب نے ہے، لیکن کچھ ہستیاں اس طرح کی ہوتی ہیں جن کے جانے سے جو خلا بنتا ہے وہ صدیوں پورا نہیں ہوتا۔ میں بحیثیت عوام یہاں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں کہ بخدا مجھے کل سے لگتا ہے کہ میری عوام قوم یتیم ہو گئی ہے، کل سے ہمارے سروں سے سایہ چھن گیا ہے۔ اگر میرے ملک میں اگر عوام دعوے دار ہیں 4.5 کروڑ 5 کروڑ، اگر کوئی یکساں مقبول بندہ تھا تو اس کا نام صدیق کاوان تھا۔ وہ فون جو میں نہیں اٹھاتا تھا، آپ نہیں اٹھاتے تھے، ہر فون صدیق بھائی اٹھاتے تھے، ہر ایک کے لیے اویلیبل تھے۔ جہاں ہمیں جانا ہوتا تھا ہم کوتاہیاں کرتے تھے، لیکن صدیق بھائی ہماری وہ ساری کمی کوتاہیاں پوری کر دیتے تھے۔ میرا رب جانتا ہے کہ میں کل سے سخت پریشان ہوں کہ اب یہ فرض کون نبھائے گا۔ میں نے کل شاید کچھ لوگوں کی نظر میں گستاخی کی، میں نے صدیق صاحب کے استحقاقی پہ تنظیم الاعمال کا جھنڈا نصب کر دیا۔ صرف میرے دل میں یہ تھا، میں نے سوچا یہ تھا کہ میں اپنے بچوں کو یہ بتا سکوں کہ یہ جو آپ تنظیم کرتے ہو، یہ جو عوام کھیلتے ہو، اس کے پیچھے اگر کوئی سوچ تھی، اس کا کوئی روح رواں تھا، یہ کوئی بنانے والا تھا، اور کسی نے اتفاق اور اتحاد کا میسج دیا، تو وہ صرف اور صرف صدیق کاوان صاحب تھے جو آج آپ کے اور میرے درمیان نہیں ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ ہم نے اس خلا کو کس طرح پورا کرنا ہے۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے 7 اضلاع ہیں، ہم ہر ضلع میں ایک تقریب دعائیہ رکھیں گے، اسی طرح سندھ کے ہر ڈویژن میں ہم ایک تعزیتی ریفرنس کریں گے اور انشاءاللہ پورے ملک میں کریں گے۔ لیکن یہ سب کچھ ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے کریں گے۔ صدیق بھائی اپنے ہاتھوں سے اتنا صدقہ جاریہ کر کے گئے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ان کی قبر مبارک ویسے بھی منور ہے، اور انشاءاللہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے انشاءاللہ۔ لیکن آپ نے اور میں نے، میرے بھائیوں، صدیق بھائی
صرف عوانوں کا نہیں تھا، صدیق بھائی عوانوں کے ساتھ ساتھ ہر برادری میں مقبول تھا، ہر برادری کو یکساں لے کے چلا ہے، ہر ایک کو اپنا بھائی سمجھا ہے اور ہر ایک کے لیے اپنا دامن وسیع رکھا ہے۔ صدیق بھائی کو خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرنے کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے کہ ہم اور آپ ان کے مشن کو آگے لے کے چلیں، اور وہ مشن صرف ایک ہے اور وہ ہے خدمت خدمت خدمت۔ آپ میں سے میرے جیسے کئی ایک ایسے ہوں گے جو صاحب ثروت ہوں گے، صاحب وسائل ہوں گے، لیکن صدیق بھائی نے کم وسائل میں جو کچھ کر ڈالا ہم شاید مل کے بھی وہ نہ کر سکیں، لیکن میرے بچوں، میرے بھائیوں، ہم نے اس کاج کو اگر پیچھے چھوڑ دیا تو یہ سمجھیں کہ ہم نے صدیق صاحب کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ یہ قرض ہے، ہم پہ فرض ہے، اور ہم نے انشاءاللہ تعالی اس مشن کو تکمیل تک لے کے جانا ہے۔ میرے اللہ نے چاہا ہم میں سے ہر آدمی لبیک کہے گا اور اس مشن کو جاری و ساری رکھے گا انشاءاللہ۔ میرے اللہ نے چاہا تو ویسے بھی عوانوں مددگار ہو، مولا کائنات کی اولاد کہلاتے ہو، تو ہم پہ ویسے بھی یہ فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں، گرتے کو تھامیں اور ایک دوسرے کا سہارا بنیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ تا قیامت کرتے رہیں گے۔ میرے اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ یقیناً یہ کمی، یہ دکھ ان چند لفظوں سے پورا نہیں ہوتا، لیکن یہ مشیت عزتی ہے، اس سے کسی کا کوئی زور نہیں ہے، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ میرے رب نے جتنا ہمارے کندھوں پہ وزن ڈالا ہے، میرا رب ہی ہمیں انشاءاللہ اتنی توفیق دے گا کہ ہم اس وزن کو پورا کریں اور وہی سلسلہ جاری رکھیں جو صدیق صاحب کی زندگی میں جاری ہو ساری تھا۔ اور انشاءاللہ تعالی میں اپنے سارے بھائیوں کو، اپنے سارے بچوں کو، خصوصاً اپنی قوم اور قبیلے کو آج یہاں کھڑے ہوئے بتا رہا ہوں کہ کل سے فاروق اول بدل گیا ہے انشاءاللہ۔ کل سے، آج سے انشاءاللہ ہر خون اٹھے گا، ہر ایک بات میں سنوں گا، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی وہ کمی پوری کروں۔ اور میں ایک بات آخر بتاتا جاؤں کہ میرے رب سے یہ دعا ضرور ہے کہ مالک کائنات ان کو رحمتوں سے نوازے، لیکن میرے مالک ہم سب کو وہ صدیق بھائی والی خودداری دے دینا۔ میرے رب وہ غیرت، وہ حمیت اور وہ خودداری دے دینا جو صدیق صاحب کو آپ نے نوازی تھی کہ ایک شخص بستر مرگ پہ پڑا ہے، ایک دن پہلے ہاسپٹل جاتا ہے اور کسی کو آواز نہیں دیتا کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے، کسی سے مدد نہیں لیتا، اور خود جو ہے اپنے رب سے جا ملتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اتنی ہمت و طاقت دے۔ لیکن میں کمزور ہوں، اپنے لیے صرف یہ کہتا چلوں کہ سوکھی ہوئی ٹہنی پہ میں جل جاؤں گا، لیکن قسمت سے طلب موسم باران نہ کروں گا انشاءاللہ۔ میرے بچوں، میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، انشاءاللہ ہمیشہ کھڑے رہیں گے، آپ کو بے سہارا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ سب کو صبر دے، صبر جمیل دے، اجر عظیم دے۔ ایک بار میں سب بھائیوں کا دوبارہ مشکور ہوں، اگر میں کسی بھائی کا نام لینا بھول گیا تو میں معذرت چاہتا ہوں، میری معذرت کو قبول فرمائیے گا۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔